اگر کوئی شخص ان سوروں کی تلاوت روز کر کے سوئے تو اس کی زندگی میں جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، جو بلندی پیدا ہوتی ہے، جو عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کا اندازہ لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ روایات میں ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خود روزانہ یہ سوریں پڑھ کر سوتے تھے۔ خود ان سوروں کی قرأت اور تلاوت بے انتہا اثر رکھتی ہے۔ وہ مومنین اٹھتے بیٹھتے جو یا علی کہتے ہوں، ہمارا سلام ان ماؤں کو جو بچوں کو سکھاتی ہیں اٹھتے بیٹھتے یا علی کہنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہمارے معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے بچوں کو یا علی کہنا سکھاتے ہیں۔ اور مجھے اپنے ایک دوست کا یہ جملہ، ایک عزیز کا یہ جملہ پسند آتا ہے، جو عرض کر چکا ہوں پہلے بھی ممبر سے، آج بھی عرض کر رہا ہوں۔ ایک مومن نے، کوئی علامہ نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی شاعر نہیں، ایک مومن ملا راستے میں، چھوٹا سا بچہ گود میں، اور کچھ ایسی گفتگو ہوئی کہ اس نے بے ساختہ کہا، مولانا ہمارے بچے ماں باپ کا نام تو بعد میں یاد کرتے ہیں، پہلے تو نام حسین یاد کرتے ہیں۔ نہیں، کس قدر عظیم ہے یہ تہذیب۔ جس تہذیب کے فرزندوں میں یہ ہو کہ وہ اٹھتے بیٹھتے یا علی یا حسین کہتے ہوں، وہ ساحروں سے ڈر جائیں۔ میں یہ اتنا وقت صرف کر رہا ہوں اس موضوع پر کسی وجہ سے۔ پورے معاشرے میں ایک مسئلہ ہے، سحر جادو، سحر جادو۔ ساحر کرتا ہے اپنا کام، لیکن آپ کے لیے اتنا سبب خوف نہیں ہونا چاہیے۔ نام علی، نام حسین، نام زہرا، نام مصطفیٰ، پنجتن کے نام اور قرآن مجید کی چند آیتیں، یہی سورہ مبارک ہے قل اعوذ برب الفلق، سورہ مبارک ہے قل اعوذ برب الناس۔ ہر طرح کے سحر کو باطل کرنے اور ہر طرح کے شیطان کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں آج ممبر پر آپ حضرات سے قسم دے کے کہہ رہا ہوں، آقا حسین کی قسم دے رہا ہوں، سحر جادو کا علاج کرانے اور جن بھوت شیطان کا علاج کرانے کسی خود ساختہ شخص کے پاس نہ جائیے گا۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں بے دینی کی، اور قوم کو اور معاشرے کو ضعیف الاعتقاد بنا رہے ہیں، کمزور سے کمزور تن بنا رہے ہیں۔ کسی کے پاس نہ جائیں۔ ہاں، علماء متقین کی بات الگ ہے۔ جو علماء متقین ہیں، جو متقی علماء ہیں، سچے علماء ہیں، روحانی شخصیتیں، ان کے پاس جائیے، ان سے دعا پوچھ لیجئے۔ بالکل، ورنہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ دعائیں معلوم ہیں۔ کسے نہیں معلوم ہے یہ دونوں قل؟ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس۔ پڑھ کے اس کا اعجاز تو دیکھیے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کے کون تعویذ آپ کو دے دے گا؟ بھئی اللہ سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ اللہ سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے؟ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام سے زیادہ مؤثر کوئی اور کلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ بھی پڑھیں گے تو پھر آپ اپنی زندگی میں نصر اللہ کا بھی تجربہ دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح مدد فرماتا ہے، اللہ کا کلام کس طرح مدد فرماتا ہے، کرتا ہے، کیسا مؤثر واقع ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ یہ سب معروضات یاد رکھیے گا۔ 7 سورے قرآن مجید میں ہیں جو سبح یسبحو سے شروع ہوتے ہیں۔ خود ان سوروں کی قرأت اور تلاوت بے انتہا اثر رکھتی ہے، بے انتہا اثر رکھتی ہے۔ 7 سورے پڑھنا مشکل ہے، روزانہ نہیں پڑھ سکتے لوگ، چونکہ خود سورہ بنی اسرائیل بہت
طویل سورہ ہے. تو بہت سی روایتوں میں کہ 6 سورے جو باقی ہیں وہ روزانہ پڑھ لیا کریں. یہ 6 سورے پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں، 20 سے 25 منٹ. جب پڑھنے لگیں گے روزانہ تو رواں ہو جائے گا. 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں جو مسبحات ہیں. اس میں سب سے پہلا سورہ ہے سورہ حدید. سورہ حدید، سورہ حدید بھی مسبحات میں سے ہے، جس کا آغاز ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. دوسرا سورہ ہے سورہ حشر. کوئی آپ کا دشمن ہو، سورہ حشر پڑھ کے دیکھیے اس کا کیا حشر ہوتا ہے. سورہ حشر بھی سبح سے شروع ہوتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. پھر اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ صف ہے. سورہ حشر کے بعد سورہ مبارکہ صف آتا ہے مسبحات کی ترتیب میں، اور وہ بھی اسی آیت سے شروع ہوتا ہے جس آیت سے سورہ حشر کا آغاز ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اس کے بعد آتا ہے سورہ مبارکہ جمعہ. سورہ جمعہ ہر جمعے کو سنتے ہوں گے، علماء نماز میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تو یسبحو سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک سورہ اور آتا ہے سورہ تغابن، وہ بھی یسبحو سے شروع ہوتا ہے. اور پھر آخر میں آتا ہے مسبحات کی فہرست میں سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ. یہ جو 6 سورے ہیں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ، اگر کوئی شخص ان سوروں کی تلاوت روز کر کے سوئے تو اس کی زندگی میں جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، جو بلندی پیدا ہوتی ہے، جو عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کا اندازہ لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا، نہیں بیان کیا جا سکتا. اب اس میں ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے صرف 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں. روایات میں ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین خلاصہ کائنات سبب خلقت کائنات لولاک لما خلقت الافلاک کے مخاطب، وہ خود روزانہ یہ سورے پڑھ کر سوتے تھے. تو اگر کوئی اس نیت سے بھی پڑھے یا اللہ ہم تو تیرے رسول کی پیروی میں پڑھ رہے ہیں، ہم تیری محبت میں اور تیرے رسول کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، بس باقی تو ہمارے دامن وجود میں جتنی گنجائش ہے وہ تو جانتا ہے، جو بھی عطا کر سکتا ہے عطا کر. کسی کریم کے در پہ جا کے اپنی حاجت بیان کیے بغیر خود کو اس کے سپرد کر دینا، یہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں مقام دعا میں؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. ہم لوگ مقام دعا میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے ایک حاجت معین کی اور پھر وہ حاجت مانگتے رہتے ہیں خدا سے. یہی ہوتا ہے نا. ایک تو ہم کیا، ہماری نالج کیا، ہمارا ویژن کیا، ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، کیا ڈیپتھ ہے ہماری نالج میں، کیسا ہے ویژن ہمارا. ناقص انسان، جاہل انسان کتنا سوچ سکتا ہے؟ جیسا ہے ویسے ہی ٹارگٹ معین کرے گا.
اب اللہ سے ضد کہ یہی پوری کر دے، میرے مولا یہ میری دعا پوری کر دے، میرے مولا یہ میری دعا پوری کر دے، یہ ہے نادانی کی بات، یہ ہے جہالت کی بات، یہ ہے بچوں کی سی نادان بچوں کی سی ضد۔ ہونا یہ چاہیے کہ پروردگار میں تیری تسبیح کر رہا ہوں، میں تیری حمد کر رہا ہوں، تو کمالات رکھتا ہے، تیری ہستی جامع کمالات ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں رکھتا۔ اگر صرف اتنا کہہ کے بھی کوئی خاموش ہو جائے نا تو وہ صاحب کمالات اس کو خالی ہاتھ تو واپس نہیں کرے گا، اور جب وہ دے گا اس کے مانگے بغیر تو وہ پرانی مسئلہ ہے کہ یا آدمی دے اپنے منہ لائق یا دوسرے کے منہ لائق۔ ہمارے دیہات میں لوگ کہا کرتے تھے جب ہم مانگیں گے تو وہ جو ہمارے منہ لائق ہے دے دے گا، جب ہم نہیں مانگیں گے تو اپنی ہستی کے مطابق عطا کرے گا۔ یہ سلیقہ کس نے سکھایا ہمیں؟ کسی اور نے نہیں، باب مدینۃ العلم امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یوں تو حضرت نے بہت سی دعائیں سکھائیں، دعائے کمیل، دعائے مشلول، بہت طویل طویل دعائیں ہیں، مگر ایک دعا ایسی ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تین فقرے ہیں صرف، خدا کی قسم، تین فقرے چھوٹے چھوٹے، ان تین فقروں میں انسان کے حق میں مکمل دعا ہے، حمد الہی بھی ہے، تسبیح و تنزیح الہی بھی ہے، تحمید الہی بھی ہے، طلب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور یہ بلاغت امیر المومنین ہی کی تھی کہ اتنا پھیلا ہوا مضمون سمیٹ کے مختصر لفظوں میں ادا کر دیں۔ دیکھیں نا، فصیح و بلیغ و قادر الکلام اسی کو کہتے ہیں کہ جو جب چاہے ایک نقطے کو پھیلا کے پوری کتاب بنا دے اور جب چاہے پوری کتاب کو سمو کے ایک نقطے میں پیش کر دے۔ یہ قدرت مولا علی کو تھی حاصل، اور اس کے علاوہ کسی حاصل ہو سکتی تھی؟ جو نقطۂ بائے بسم اللہ تھا اسے یہ قدرت اللہ نے دی تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ دعا پوری ہو گئی۔ اے پروردگار، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ اچھا، اس دعا میں کوئی چیز رہ گئی؟ اللہ جاہل کو پسند نہیں کرتا تو آپ کو جاہل نہیں رہنے دے گا، اللہ نادار کو پسند نہیں کرتا نادار نہیں رہنے دے گا، اللہ بد اخلاق کو پسند نہیں کرتا آپ کو خوش اخلاق بنا دے گا، ہر نقص کو آپ سے دور کرے گا، ہر کمال آپ کے اندر پیدا کر دے گا اگر آپ صرف ان تین کلمات کے پابند ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ آپ نے کوئی فہرست نہیں سنائی خدا کو، مجھے یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ چاہیے، آپ نے بس اتنا کہا پروردگار مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ کیسا چاہتا ہے؟ کسی پستی کو پسند کرتا ہے خدا؟
کمزوری کو پسند کرتا ہے خدا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے اس مقام پر آپ ماشاءاللہ ان نکات تک پہنچ گئے، ویسے یہ سمجھیے کہ خود تسبیح کرنا مکمل دعا ہے۔ بس ذرا سا اور توجہ رکھیے گا، اب آپ کی ذہانتوں کو متوجہ کر رہا ہوں۔ بحث بہت طویل ہے یہاں، لیکن اب بحث آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ تسبیح کے معنی کیا ہیں؟ ڈکشنری میننگ، ابتدائی معنی یہ ہے تسبیح کے اللہ کی ذات کے تعلق سے کہ اللہ سے نقائص کو دور کرنا، اللہ کو منزہ قرار دینا، یعنی پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات۔ اچھا، یہ پاک و پاکیزہ تو ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی پست قسم کی زبان میں ترجمہ کر لیتے ہیں، ورنہ پاک و پاکیزہ کے کیا معنی ہیں؟ خدا کا رتبہ کتنا بلند ہے، اس کی ردائے کبریائی کس قدر پاک و پاکیزہ و منزہ ہے، ہم کیا گواہی دیں گے کہ پاک و پاکیزہ ہے؟ یعنی جیسے یہ ہماری ابا، ہم راستے میں چلتے ہیں تو اس میں خاک دھول لگ جاتی ہے اور پھر اس کو صاف کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کیا اللہ کی ردائے کبریائی اسی طرح ہے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے ہمارا لباس ناپاک ہو جاتا ہے، اللہ کا لباس نعوذ باللہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ یہ تصور نہیں ہے نا۔ اللہ تو جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، اللہ مکان و زمان سے منزہ ہے، اللہ کی ذات گرامی ہر نقص سے بری ہے۔ وہ بھی نقص کیسا، کہاں تک، یہ یاد رکھیے گا۔ جو مخلوقات کے کمالات ہیں وہ اللہ کی ذات کی نسبت سے نقائص ہیں، جس پہ ہم ناز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ اوصاف شایان شان نہیں، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے اسماء، اللہ کے کمالات بہت بلند ہیں۔ تو جب سبحان اللہ کہتے ہیں ہم، تو اس کے پورے قرآن میں یہی تعلیم دی گئی ہے، تسبیح کرو حمد کے ساتھ۔ اب یہاں پر تیزی سے ایک دو جملہ کہہ کے میں معال مجلس کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ یہ سب تو وہ باتیں تھیں کہ جو تمہید میں عرض کی میں نے، مجلس انشاءاللہ آئندہ کبھی پڑھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ سب تمہید تھی، آج یہ سب تمہید تھی، مگر کام کی باتیں تھیں، ضروری باتیں تھیں، دل سوزی کی باتیں تھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب یاد رکھیے گا، ایک جملہ بھی بھولائیے گا نہیں، کہا سنا یاد رکھیے گا۔ جاتے وقت لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہا سنا بھول جانا، بھلا دینا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہا سنا یاد رکھنا۔ بلایا کس لیے تھا؟ کہنے ہی سننے کے لیے تو بلایا تھا کہ میں کہوں اور تم سنو۔ تو جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ مقصد ضائع نہ ہو۔ تسبیح کے تعلق سے بس دو جملے عرض کروں گا جو بہت ذرا سا بلند افق فکری پر ہے بات۔ تسبیح کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظی ایک عملی۔ علماء تشریف فرمائے، ماشاءاللہ آج تو بہت نورانی مجلس ہے۔ ایک ہے تسبیح لفظی۔ لفظی کیا ہے؟ بس سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، یہ لفظ زبان سے دہراتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے اپنے فائدے ہیں، اس کی اپنی عظمت ہے، اس کے اپنا ثواب ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بھی غیر معمولی اثرات رکھتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے تسبیح عملی، یہ کیا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح تحمید میں ہے تحمید لفظی اور تحمید عملی، یعنی لفظ سے الحمدللہ کہتے رہنا اور عمل سے الحمدللہ کہتے رہنا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بس تیزی سے دو جملے عرض کروں گا اور آپ اپنے مجلسی ذوق کے مطابق اسے سماعت فرمائیں گے۔ تسبیح لفظی تو یہی ہے، زبان سے سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے کہتے رہیے۔ لیکن سبحان اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کو نقائص سے
بری قرار دینا، تنزیہ، منزہ، پاک، پاکیزہ، بلند، کامل سمجھنا اور اعلان کرنا اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نقائص سے بری ہے۔ عملی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ عملی یاد رکھیے گا، عملی تسبیح یہ ہے کہ وہ باتیں جو اللہ کو ناپسند ہیں اسے آپ اپنی زندگی میں عملاً خارج کر دیجئے۔ تو ہر مکروہ سے بچنا ایک عملی تسبیح ہے۔ مکروہات سے دامن حیات کو پاک کرنا تسبیح عملی ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا تسبیح لفظی ہے۔ یہاں تک آ گیا ذہن عالی؟ زبان سے کہنا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تسبیح لفظی ہے۔ چونکہ ہم اللہ والے ہیں نا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا۔ دنیا والے کیا سمجھتے ہیں؟ بت پرست ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ ملحد ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ بت پرست، ملحد، مشرک ہمیں سمجھتے ہیں اللہ والا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ والا ہونے کی حیثیت سے زبان سے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے، عمل سے بھی تو اعلان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہے۔ عمل سے جب آپ اعلان کریں گے اللہ پاک ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ آپ کو اپنی زندگی میں ہر اس شے سے بچنا ہے جو چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ ہے تسبیح عملی۔ بس بات ایک جملے میں فضائل سے بھی جڑ جائے گی اور ایک جملے میں مصائب سے۔ مجلس تمام آج اگر یہ بات ذہن عالی میں آ گئی کہ لفظوں سے تسبیح کرنا ایک مقام ہے اور عمل سے تسبیح کرنا یعنی تمام نقائص و مکروہات کو اپنے دامن حیات سے، دامن زندگی سے، دامن کردار سے دور کرنا، یہ ہے تسبیح عملی۔ تو ہم تو معمولی انسان ہیں، ہم جتنی بھی کوشش کریں اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ نے جنہیں معصوم بنایا ہے دراصل ان کی عصمت کے معنی یہی ہیں کہ وہ ہیں کہ جب زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ تو ان کی طرح کوئی تسبیح کرنے والا ان کے مقابل میں ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ان کی سیرت کو دیکھو، ان کے عمل کو دیکھو تو کوئی ایک بات بھی ایسی ان کے کردار میں نہیں ملے گی جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یعنی عمل ان کا عملی تسبیح کی مثال ہے۔